یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے مشہور بھارت آیورویدک میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل ریسرچ سینٹر مظفر نگر میں، جہاں 10 دسمبر 2024 کو ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے و قوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے و قوی سمیلن کے کوارڈینیٹر رہے مہمان نواز، ادب نواز، سیاسی و سماجی شخصیت جناب امیر عالم خان صاحب، سابق ایم پی و چیئرمین بھارت میڈیکل کالج مظفر نگر۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے سابق ایم ایل اے، خوبصورت ادب نواز شخصیت جناب نوازش عالم خان صاحب، ایم ڈی بھارت میڈیکل کالج مظفر نگر۔ اس مشاعرے کے کو کنوینر رہے خوبصورت انسان ڈاکٹر روش عالم خان صاحب، وائس چیئرمین بھارت میڈیکل کالج مظفر نگر۔ غزل جو یہ صنف سخن ہے، یہ اس کی عمر 500 سال ہو چکی ہے۔ غزل کی عمر 500 سال ہو چکی ہے۔ اس کی تنقیدی اصطلاحوں میں اور اس کی جو بنیادی گرامر ہے، اس میں کچھ خاص اضافے نہیں ہوئے ہیں کئی صدیوں سے۔ پھر بھی غزل بوڑھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے لہجے اور نئے نئے مضامین غزل کو ہمیشہ جوان رکھتے ہیں۔ اب آئیے ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دی جائے جس کے ہاں اسلوب کی تازگی غزل کو تازگی بخش رہی ہے۔ جدت اور قدامت کا ایک حسین امتزاج ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ آج کے اس مشاعرے کی نظامت کر رہے ہیں نئی نسل کے نمائندہ شاعر ہیں جناب التمش عباس۔ میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ تالیوں کی گونج میں جناب التمش عباس۔ کسی مشاعرے میں ناظم کی حیثیت سے شرکت کرنا، اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کے خرچ کرنا اور پھر یہاں، تو لہجے میں بھی جو تازگی ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی۔ لیکن بہرحال شعر پڑھنے کا من تو ہے، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ناظم ہو پہلے شاعر ہوتا ہے، بعد میں ناظم بنتا ہے۔ تو میں ایک شاعر کی حیثیت سے چند شعر آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں صدر علی وقار سعید صاحب کی اجازت کے ساتھ۔ اجازت ہے بھائی؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر بس۔ عرض کر رہا ہوں کہ پھر کبھی آنسو نہیں آئے جہاں کے سامنے، سنیے گا کہ پھر کبھی آنسو نہیں آئے جہاں کے سامنے، ایک دفعہ رویا تھا میں اللہ میاں کے سامنے۔ پھر کبھی آنسو نہیں آئے جہاں کے سامنے، ایک دفعہ رویا تھا میں اللہ میاں کے سامنے۔ ایک مطلع اور پڑھتا ہوں، سنیے گا کہ پھر کبھی آنسو نہیں آئے جہاں کے سامنے، ایک دفعہ رویا تھا میں اللہ میاں کے سامنے۔ عرض کر رہا ہوں کہ شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے۔ شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے۔ شروع عشق میں انسان بہت پرجوش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے، پھر اس کے بعد ساری زندگی خاموش رہتا ہے۔ ہوس آنکھوں میں بھر کے بلیاں ہیں طاق میں اس کی، بڑا سہما ہوا دالان میں خرگوش رہتا ہے۔ ہوس آنکھوں میں بھر کے بلیاں ہیں طاق میں اس کی، بڑا سہما ہوا دالان میں خرگوش رہتا ہے، بڑا سہما ہوا دالان میں خرگوش رہتا ہے۔ میں ایک نظم سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اظہر اقبال صاحب جب ہونٹ پرپل کر رہے تھے تو اسی وقت میں نے ذہن بنا لیا تھا کہ میں نظم سناؤں گا۔ نظم کا عنوان ہے اشارہ۔ اب آپ نظم سنیے گا، دیکھیے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اجازت، عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی بس اپنی توجہ اسی طریقے سے سنیے۔ نظم کا عنوان ہے اشارہ، سنیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں، ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں، ہو تیرا اشارہ تو میں عطر بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں۔
ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں، ہو تیرا اشارہ تو میں عطر بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں، ہو تیرا اشارہ تو میں پھول چہرے پہ اپنے یہ سگریٹ زدہ ہونٹ رکھ دوں، ہو تیرا اشارہ تو میں پھول چہرے پہ اپنے یہ سگریٹ زدہ ہونٹ رکھ دوں، تیری زلف میں باندھ کر اپنے دل کو ہوا میں پتنگوں کی صورت اڑاؤں، ہو تیرا اشارہ تو ایک روز میں سارے سپنے حقیقت بنا کر دکھاؤں، مجھے یہ کسی کی دعا لگ گئی ہے جو تو میرے سینے سے آ لگ گئی ہے، زمانے سے بالکل جدا مل گیا ہے، تجھے پا کے مجھ کو خدا مل گیا ہے، تجھے پا کے مجھ کو خدا مل گیا ہے، ہو تیرا اشارہ تو میں کام ہونٹوں کا آنکھوں کی جنبش سے لے کر دکھاؤں، ہو تیرا اشارہ تو میں عطر بن کر تیری وادی روح میں پھیل جاؤں۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں، سنیے گا، تھوڑی سی توجہ بس، اسی طرح سے سنتے رہیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، بچھڑ کے تم سے تمہیں بھلانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں، اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں، میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں، سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں، میں تیری زلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں، سویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں، تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں، نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، سنیے گا کہ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس، نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، تھوڑا سا آپ لوگ بھی شرکت کریں، نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس، یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس، وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس، وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس، یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں، ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس، یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں، یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں، ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس، ہمارے شعر پہنچتے ہیں سامعین کے پاس، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھلا دیں اسے، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس۔ اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ایک دو شعر ان کے لیے بھی پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے گا، ہمارا دل بھی تو اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو، تھوڑا بس، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس، تھوڑی سی بس بھائی، ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس۔ عرض کر رہا ہوں کہ تتلیوں سی خوبصورت زعفرانی لڑکیاں، تتلیوں سی خوبصورت زعفرانی لڑکیاں، یاد آتی ہیں وہ کالج کی پرانی لڑکیاں، تتلیوں سی خوبصورت زعفرانی لڑکیاں، یاد آتی ہیں وہ کالج کی پرانی لڑکیاں، ہائے کیا دن تھے کہ جب بھی پیاس لگتی تھی ہمیں اپنی بوتل سے پلا دیتی تھی پانی لڑکیاں، ہائے کیا دن تھے کہ جب بھی پیاس لگتی تھی ہمیں، ہائے کیا دن تھے کہ جب بھی پیاس لگتی تھی ہمیں اپنی بوتل سے پلا دیتی تھی پانی لڑکیاں، تتلیوں سی خوبصورت زعفرانی لڑکیاں، یاد آتی ہے وہ کالج کی پرانی لڑکیاں، ہائے کیا دن تھے کہ جب بھی پیاس لگتی تھی ہمیں اپنی بوتل سے پلا دیتی تھی پانی لڑکیاں، دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی ہی آنکھیں چوم لوں، دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی ہی آنکھیں چوم لوں، میں نے دیکھی ہیں زمیں پر آسمانی لڑکیاں، دل یہ کرتا ہے کہ میں اپنی ہی آنکھیں چوم لوں، اور گھر سے نکلے تھے ہم اس درجہ شرافت توڑ کر، شرم سے ہونے لگی تھی پانی پانی لڑکیاں، گھر سے نکلے تھے ہم اس درجہ شرافت توڑ کر، شرم سے ہونے لگی تھی پانی پانی لڑکیاں، شرم سے ہونے لگی تھی پانی پانی لڑکیاں،
کیا سبب ہے آج تک کیوں ہوں اکیلے التمش، مر گئیں کیا خوبصورت خاندانی لڑکیاں، کیا سبب ہے آج تک کیوں ہوں اکیلے التمش، مر گئیں کیا خوبصورت خاندانی لڑکیاں۔ ایک مطلب پڑھتا ہوں سنیے گا کہ مر گئیں کیا خوبصورت خاندانی لڑکیاں، عرض کر رہا ہوں کہ عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے۔ اگلا مصرع آپ کو چونکائے گا کہ عشق تھا، عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے۔ عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، عشق تھا، عشق بھلا کیسے گوارا کرتے، یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے، اور میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے، میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے، دوست ہر روز مجھے جان سے مارا کرتے۔ ایک بالکل تازہ غزل آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد زحمت تمام۔ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی خود سے لپٹتا ہوں، کبھی میں اپنے بستر سے، سنیے گا کہ کبھی خود سے لپٹتا ہوں، کبھی میں اپنے بستر سے، نہ جانے کیسی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے۔ کبھی خود سے لپٹتا ہوں، کبھی میں اپنے بستر سے، کبھی خود سے لپٹتا ہوں، کبھی میں اپنے بستر سے، نہ جانے کیسی خوشبو، نہ جانے کس کی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، نہ جانے کس کی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، کسی دن تشنگی سے تنگ آ کر جان دے دوں گا۔ سنیے گا، نہ جانے کس کی خوشبو آ رہی ہے میرے اندر سے، کسی دن تشنگی سے تنگ آ کر جان دے دوں گا، مجھے ہر شام یہ آواز آتی ہے سمندر سے، کسی دن تشنگی سے تنگ آ کر جان دے دوں گا، مجھے ہر شام یہ آواز آتی ہے سمندر سے۔ اور یہ شعر اگر آپ نے میرا سن لیا تو میں سوچوں گا میری حاضری قبول ہو گئی، کہ کسی دن تنگ آ کر، کسی دن تشنگی سے تنگ آ کر جان دے دوں گا، مجھے ہر شام یہ آواز آتی ہے سمندر سے، مجھے ہر شام یہ آواز آتی ہے سمندر سے، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، میاں بھی عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، یہاں بہت شکریہ، بہت نوازش، یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، یہاں غزل کا حصہ ہے سنیے گا کہ یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، میاں بھی عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، میاں بھی عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، تمہاری پھونک سے میں بجھ نہیں پاؤں گا سورج ہوں۔ امیر عالم صاحب کی نظر ہے شعر کہ یہاں فاختائیں فاختہ پر جان دیتی ہیں، میاں بھی عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے۔ اور یہ شعر اگر وہ یاد کر لیں گے تو کہیں سیاسی جلسے میں سنانے کے کام آئے گا کہ یہاں بھی عشق چلتا ہے کبوتر کا کبوتر سے، تمہاری پھونک سے میں بجھ نہیں پاؤں گا سورج ہوں، تمہاری پھونک سے میں بجھ نہیں پاؤں گا سورج ہوں، تمہارے پیر باہر آ رہے ہیں اپنی چادر سے، تمہاری پھونک سے میں بجھ نہیں پاؤں گا سورج ہوں، تمہاری پھونک سے میں بجھ نہیں پاؤں گا سورج ہوں، تمہارے پیر باہر آ رہے ہیں اپنی چادر سے، تمہارے پیر باہر آ رہے ہیں اپنی چادر سے، میں اس سے جب بھی مل کر لوٹتا ہوں ایسا لگتا ہے، میں اس سے جب بھی مل کر لوٹتا ہوں ایسا لگتا ہے، مخاطب ہو کے آیا ہوں محبت کے پیغمبر سے، میں اس سے جب بھی مل کر لوٹتا ہوں ایسا لگتا ہے، میں اس سے جب بھی مل کر لوٹتا ہوں ایسا لگتا ہے، مخاطب ہو کے آیا ہوں محبت کے پیغمبر سے، مخاطب ہو کے آیا ہوں محبت کے پیغمبر سے، میں کب لاتا ہوں تجھ سے شوبدہ بازوں کو خاطر میں۔ سنیے گا اور اجازت کہ میں کب لاتا ہوں تجھ سے شوبدہ بازوں کو خاطر میں، بپا ہوتے ہیں جانے کتنے محشر میری ٹھوکر سے، بپا ہوتے ہیں جانے کتنے محشر میری ٹھوکر سے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بہت نوازی۔ نظامت کے بعد بھی اگر آپ نے اس طرح سے سن لیا مجھے بہت شکریہ۔ بپا ہوتے ہیں جانے وہ نظم نہیں، اب دیکھیں فہرست بہت طویل ہے، فہرست طویل ہے، میری بات سنیے آپ، میری بات
نہیں میری بات سنیے تھوڑی سی تب دیکھیں میری ذمہ داری زیادہ ہے آج میں ناظم ہوں اس لیے اگر یہ ہاں پھر کبھی انشاءاللہ دوستوں میں بس تھوڑی دیر چلیے ایک مطلع ایک شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کی بات بھی رہ جائے گی نظم پڑھنے کا تو وقت نہیں ہے مطلع پڑھتا ہوں سنیے عرض کر رہا ہوں کہ جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو شور حضرات کی توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ کہ عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو خط تنسیخ اگر کھینچنا لازم ہو تو پھر تیغ لہرا دو ہزاروں کی طرف مت دیکھو عشق کرتے ہو خساروں کی طرف مت دیکھو دو قدم چل کے سہاروں کی طرف مت دیکھو بہت بہت شکریہ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996402886 پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے بھارت آیوروید میڈیکل کالج مظفر نگر سے